انڈیا میں تقریباً 7,000 بندہ ایک دن میں کروڑ پتی بنا ہے، یعنی کہ پورے انڈیا کا دیکھیں، یہ انڈیا کا آزمایا ہوا وہ عمل آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے ایک بڑے بزرگ نے یہ عمل دوستوں بھائیوں بہنوں ایک مسجد میں بیٹھ کر بتایا تھا، اور اس وقت مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد 7,000 بندہ موجود تھا، جنہوں نے اس عمل کو اسی وقت نوٹ کر لیا اور اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھا۔ اللہ والو، انڈیا کے مشہور و معروف بزرگ کا بتایا ہوا یہ وہ معجزاتی عمل ہے جس کی اب پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم، فوری طور پر دولت کے ڈھیر لگتے ہیں۔ صرف 11 بار اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک خاص وقت میں خاص ترتیب سے یا محمد کا یہ سچا وظیفہ اگر آپ لوگ ایک خاص وقت میں خاص جگہ پر خاص ترتیب سے پڑھتے ہیں تو فوری طور پر کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، کون کون سی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ والو، پوری زندگی کے اگر آپ نے لاکھوں وظیفے پڑھے ہیں، ہزاروں وظیفے پڑھے ہیں، لیکن غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو زندگی میں صرف ایک بار، اپنی پوری لائف میں صرف ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ دولت کا سلطان وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ والو ساری زندگی تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ والو، ساری زندگی تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، دیکھیں اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، زندگی میں ایک بار انڈیا کے مشہور اور معروف بزرگ کا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، اگر گھر میں غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، زندگی میں ایک بار میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ دیکھیں، خاص وقت، خاص ترتیب، خاص جگہ، خاص طریقہ، ہر چیز بتائی جائے گی۔ اللہ والو، ایک بار ایک دن کا عمل ہے، اور عمل پڑھنے میں وقت کتنا لگے گا؟ صرف 1 منٹ کا۔ اگر 1 منٹ کا عمل پڑھتے ہی پوری طرح کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، دور ہو جائیں، یعنی جتنی بھی حاجتیں مرادیں ہیں پوری ہو جائیں، ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ والو، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے، یہ وہ سچا عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آج تک کسی نے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو۔ یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، آپ لوگ غلطیاں اللہ والو خود کرتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ اثر نہ کیا۔ اللہ والو، اس سے زیادہ مجرب وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا، لیکن غلطیوں کے ساتھ، اپنی لاپرواہیوں کے ساتھ عمل کو پڑھو گے اللہ والو تو 1% بھی کامیابی نہ ملے گی۔ آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے سچے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ نے اسی طریقے سے پورا عمل دیکھیں، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے تبدیلی کریں گے کہ میں ایسے پڑھوں گا، میں ویسے پڑھوں گا، اللہ والوں تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو اعمال ہوتے ہیں انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو،
درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ آپ نے ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا محمد کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے، جو اصل طریقہ ہے اس عمل کا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا محمد المدد کا یہ معجزاتی وظیفہ دیکھیں، یا محمد کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کرنا ہے۔ اللہ والو، یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیں، وہ 7,000 بندے انڈیا کے اور دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس کے بعد، دیکھیں جب وہ 7,000 بندوں نے یہ عمل پڑھا ہوگا، ان کو فائدہ ہوا ہوگا، تو سوچیں انہوں نے کن کن کو یہ عمل نہیں بتایا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو۔ ان میں سے اگر 2,000 بندوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی نیت سے لوگوں کو خود فائدہ دیکھ کر یہ عمل بتایا ہوگا، تو سوچیں پھر دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہوگی نہیں مچی ہوگی۔ دیکھیں، اب میرے پاس دنیا جہاں سے جو بھی کوئی تکلیف میں پریشانی میں آتا ہے، خدا کی قسم میں اسے یہی وظیفہ یہی عمل دیتا ہوں کہ آپ پڑھیں، آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ لاکھوں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزمائے دیکھیں۔ آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہیں، اگر آپ دوستوں کسی بیماری میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، غریبی میں ہیں، لاچاری میں ہیں، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ یا محمد کا المدد کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یا محمد المدد، یا محمد المدد، اس طریقے سے آپ نے یا محمد المدد کا یہ معجزاتی وظیفہ دیکھیں، یہ پورا کمپلیٹ وظیفہ ہے، آپ نے اسی طریقے کار سے کرنا ہے۔ یا محمد المدد ایک بار ہو گیا، یا محمد المدد 2 بار ہو گیا، یا محمد المدد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے دیکھیں 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی۔ اگر آپ ویڈیو کاٹو گے، ویڈیو اسکپ کرو گے، اب جو آگے وظیفہ بتاؤں گا، دیکھیں تمام وظائف چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ والو، اس عمل میں دیکھیں کوئی وظیفہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ کوئی مشکل ہے، ہر چیز آسان ہے، ہر چیز طریقے سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں اپنے طریقے سے پڑھوں تو پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ جو اس سے بھی زیادہ مجرب ہے، یعنی کہ آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے صرف 11 ٹائم یا محمد المدد 1 بار ہو گیا، یا محمد المدد 2 بار ہو گیا، اس طرح صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب وقت، جگہ، ترتیب، تعداد، ہر چیز باری باری سمجھاؤں گا، اب پہلے وقت سمجھ لیں۔ دیکھیں، اس عمل کا سب سے زیادہ بیسٹ وقت کون سا ہے پتہ ہے؟ پہلے نمبر پر فجر کی بعد اور پھر رات کو عشاء کے بعد۔ اگر آپ دونوں وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ کسی وقت بھی پڑھیں، فائدے ہی فائدے، لیکن فجر کی نماز کے فوراً بعد یا پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد تو بہت زیادہ فائدے فوری طور پر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ایسے معجزات دیکھیں گے، عمل کے پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک تمہاری خالی جھولیوں میں فوری طور پر ڈال دیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماری بھر جائے گی، آج تمہاری دکانیں بھر جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑی تسبیحات پڑھی ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آپ کو اگر 1% بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے یا محمد کا وظیفہ المدد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا محمد المدد 1 بار ہو گیا، یا محمد المدد 2 بار ہو گیا۔ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ پورا عمل بنایا نہیں ہے، یہ مولانا اتنے بڑے عظیم بزرگ تھے جنہوں نے جمعے کی امامت کے بعد یہ عمل بتایا، اور یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھ گیا
اس کے وہیں بیٹھے بیٹھے وارے نیارے ہو گئے، مطلب وہ فقیر تھا تو اللہ پاک نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں، تلفظ جیسا بھی ہو، لیکن اسی طریقے سے آپ نے پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہاں محمد المدد کو جیسے ہی 11 بار پڑھ لیں تو فوراً یا اللہ میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، اللہ والو یا اللہ میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر کریں، اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ان دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو واقعی غریب ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے۔ اس عمل کو شیئر کریں، جتنا ہو سکے انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں 1 بار اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ فوری طور پر گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ 7 بار پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، تھرڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بڑا مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر بڑا ہی خاص اور معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، تھرڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دونوں وظیفے جو آپ نے پہلے اور دوسرے پڑھے ہیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ اخلاص کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن دیکھیں آج اس عمل کی طاقت کو سمجھیں۔ اس عمل میں سورہ اخلاص آپ نے کیوں شامل کرنی ہے؟ کیونکہ اس عمل میں جیسے ہی آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک تو دوستوں، بھائی بہنوں، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا ہم پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کی بجائے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو آج آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اللہ والو شیطان آپ کو لاکھ وسوسے ڈالے گا کہ تو یہ عمل نہ پڑھ۔ دیکھیں عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اللہ والو جب پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ میں، 1 منٹ کے اندر اندر پورا عمل پڑھ لیں گے۔ اگر 1 منٹ کا عمل پڑھتے ہی ہر مصیبت، ہر پریشانی فوراً دور نہ ہو جائے، ہر طرح کی مشکل پریشانی فوری طور پر دور نہ ہو جائے، ظالم کا ظلم ختم نہ ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری بے اولادی، دیکھیں بے اولاد جتنے بھی ہیں اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر خوشخبری مل جائے گی۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، من پسند رشتے چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اللہ والو فوری طور پر ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ والو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ ہے، اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار سورہ اخلاص جیسے ہی پڑھ لیا، تو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ اخلاص کو جیسے ہی دوسری بار پڑھ لیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ والو تیسری اور آخری بار بھی آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسری اور آخری مرتبہ بھی آپ نے سورہ اخلاص کو سکون سے، اطمینان سے صرف 3 بار عمل میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ دیکھیں بچوں والا وظیفہ ہے، سورہ اخلاص تو اللہ والو ہر بندہ پڑھنا جانتا ہے، بچہ، بزرگ، جوان، آپ نے 3 بار، دیکھیں چند منٹ چند سیکنڈ باقی ہیں، پوری ویڈیو دیکھ لیں، عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ دیکھیں
یہ وہ عمل ہے جسے پڑھنے کے لیے 2 خاص وقت میں نے بتائے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اگر دیکھیں کوئی میرا بہن بھائی ان 2 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ کا جب چاہے دل پڑھے، کوئی پابندی نہیں۔ دیکھیں جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوشش کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تیسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے اللہ پاک کے 3 عظیم ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یہ اس عمل کی کامیابی کا 4 نمبر والا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظیفے پڑھے، دوسرے پر 2 پڑھے، یعنی پہلے پر آپ نے یا اللہ، دوستو بھائی بہنوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد المدد کا وظیفہ 11 بار پڑھا، پھر یا اللہ میری جھولی بھر دے کا وظیفہ 7 بار پڑھا، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی۔ اب 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 عظیم ناموں کو پڑھنا ہے، یا فتاح، یا رزاق، یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جب یہ پورا عمل آپ لوگ سنیں گے نا، آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے جو ہمیں عمل بتایا ہے، ہم ایک بار اپنی زندگی میں پڑھیں، واقعی میں ہمارے حالات بدلیں۔ کیونکہ اس عمل کے اندر جو وظیفے، جو ترتیب ہے نا، وہ پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، رب کعبہ کی قسم اس طرح کی ترتیب تمہیں نہ ملے گی۔ دیکھیں ایسی تسبیح کوئی ایسا پیر فقیر جعلی بابا ہوگا نا، خدا کی قسم اگر آپ لاکھوں روپے بھی دے دو تو جعلی بابا کو تو ویسے ہی سچے عمل پتہ نہیں ہوتے۔ کوئی سچا عامل بھی ہو نا تو بھی کوئی تمہیں یہ سینے کا راز نہیں بتائے گا۔ میں آپ کو دیکھیں فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ سچا عمل بتا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جس کو پڑھنے والے نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہو، یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا 3 نمبر والا وظیفہ بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز ترتیب، تعداد، طریقہ کار، اور آخری وظیفہ بھی سن کر سمجھ کر جائیے گا۔ اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ اس عمل کے آخر میں بتاؤں گا، جو آپ نے عمل میں لازمی شامل کرنا ہے۔ اس پورے عمل کو دیکھیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، جب آپ کا دل کرے۔ لیکن میں نے 2 خاص وقت بھی آپ کو بتائے ہیں، کوشش کرنا ان خاص وقتوں میں پڑھیں، اور کوشش کرنا اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے 7 یا 11 دن تک روز ریگولر پڑھیں۔ یعنی کہ آج سے اگر شروع کرتے ہیں تو 7 دن تک پڑھیں، ویسے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی 7 دن تک پڑھ لیں انشاءاللہ۔ 1 دن بھی پڑھیں گے تو ساری زندگی دعائیں دیں گے، اور 7 دن پڑھیں گے تو 7 نسلوں کے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 7 دن کا وظیفہ پڑھتے ہی 7 آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اللہ والو، اب آپ نے یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں 3 بار ہو گیا، یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں 4 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یا فتح، یا رزاق، یا غنیوں کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنے کے بعد اب آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والو کی کامیابی کا سچا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ مجرب تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ جو عمل میں میرے بتائے ہوئے طریقے سے شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا حل المشکلات کا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھا ہو۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جو اس عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ بہت سے دنیا کے امیر ترین لوگوں نے اس وظیفے کو، صرف یہ جو آخری وظیفہ ہے نا جو اس عمل میں شامل ہے، صرف اس وظیفے کو پڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے، فقیر بادشاہ بنے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے بتائی ہوئی تعداد میں آپ لوگ جیسے ہی یا حل المشکلات دیکھیں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، یا حل المشکلات کا وظیفہ آپ لوگوں نے اس مجرب ترین عمل میں میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اللہ والو، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں
اس لاڈلے عمل کا آخری وظیفہ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجئے گا۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں نام لکھ کر جائیے گا۔ اللہ حافظ۔